بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ بہت سارے لوگ مجھے ادرک کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں اور اکثر مجھے یہ سوال کیا جاتا ہے، تو اس نشست میں ادرک کے بارے میں کچھ معلومات دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ آج فروری کی 6 تاریخ ہے 2021۔ ادرک کے بارے میں یہ بتاؤں کہ یہ ایک پودا 1 سے 2.5 فٹ تک یہ لمبا ہوتا ہے اور اس کا قابل استعمال حصہ جو ہوتا ہے وہ ہے جڑ۔ تازہ ادرک کا رنگ زردی مائل ہوتا ہے اور خشک کا سفیدی مائل ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، اور سفیدی مائل کہہ سکتے ہیں، براؤن ہے۔ اور ادرک کی تاثیر گرم و خشک ہوتی ہے اور ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کی رطوبت میں یہ تحریک پیدا کر کے قوت ہاضمہ کو تیز کرتا ہے اور بھوک بھی بڑھاتا ہے۔ اور ادرک میں آکسیجن ہوتی ہے اور اسی وجہ سے یہ جراثیم کش ہونے کے ساتھ ساتھ خون کو بھی صاف کرتا ہے۔ ادرک جب ہم اس کو خشک کر لیتے ہیں تو یہ سونٹھ کہلاتی ہے۔ سونٹھ کی شکل میں یہ دمہ، کالی کھانسی، پھیپھڑوں کی ٹی بی کے لیے مفید ہے۔ اور ادرک حافظہ کو بڑھاتا ہے، یاد رکھیں، اور دل، جگر، پھیپھڑوں کو طاقت دیتا ہے۔ ادرک کو منہ میں رکھ کر چبانا اور اس کو جوشاندہ کے طور پر شہد میں ملا کر استعمال کرنا یہ لقوہ کے لیے مفید ہے۔ اور کھانسی جب ہوتی ہے نا، عام کھانسی ہو تو اس میں بھی اگر ادرک کا پانی نکال کے اس میں تھوڑا شہد ملا کے اور کالی مرچ کے ساتھ تھوڑا آپ استعمال کریں تو کافی افاقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اور ادویات نہ ہوں تو ادرک کا فوراً استعمال کر لیتے ہیں۔ اب رہا اس کو آب و ہوا کیسی چاہیے۔ اس کو گرم اور مرطوب آب و ہوا وہ چاہیے، اس میں یہ بہترین اس کی پروپگیشن ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں زیادہ تر ادرک چین، برما، تھائی لینڈ اور انڈیا سے بھی یہ آتا ہے۔ اور چائے کی طرح ادرک بھی یہاں اگانے کی بجائے باہر سے منگوانا پڑتا ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس کو اگاتے ہیں۔ ادرک میرا اور باقی رہا کہ زمین کیسی اس کو چاہیے۔ میرا اور درمیانی زمین میں بہتر افزائش کرتا ہے۔ اچھے نکاس والی یعنی ڈرینیج سسٹم اچھا ہو زمین میں تو اس کی بہتر فصل کی پیداوار آپ کو حاصل ہوگی۔ البتہ کلراٹھی، چکنی، ریتلی زمین اس کے لیے نامناسب ہے۔ نہروں اور دریاؤں کے ساتھ ساتھ ایسی ٹھنڈی زمین جہاں اسٹرابیری کاشت کی جاتی ہے وہاں ہلکی کوالٹی کا ادرک بھی لگایا جا سکتا ہے۔ جہاں اسٹرابیری کرتے ہیں نا وہاں۔ اور میدانی علاقوں میں ادرک فروری، مارچ اور پہاڑی علاقوں میں اپریل کے آخر تک کاشت کی جا سکتی ہے۔ تاہم گرم اور خشک لو چلنے سے پہلے ادرک کو کاشت کر لینا چاہیے۔ جب لو چلے تو اس وقت نہیں کرنا، یہ اسی لیے یہ میدانی علاقوں میں فروری، مارچ اور پہاڑی علاقوں میں مئی کے آخر تک آپ کاشت کر سکتے ہیں۔ اور 1 ایکڑ کے لیے کتنا بیج درکار ہوتا ہے، یہ سمجھیں کہ 10 سے 15 من گٹھیاں جو ہیں اس کی کافی ہوتی ہیں۔
بشرطے کہ ہر گٹھی میں 2-3 آنکھیں ہوں. اور اس کی زمین کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ تو 2-3 دفعہ ہل چلا کر زمین کو نرم وہ کر لیا جائے اور پھر زمین کو کھلا چھوڑ دیا جائے. 15-20 دن کے بعد آپ رونی کر کے 2-3 دفعہ ہل اور سہاگا چلا کر زمین کو اچھی طرح بھربھرا کر لیں اور پھر ڈھیلے وغیرہ ختم کر دیے جائیں. اور اس کے بعد زمین سے آپ کو پتہ ہے گھاس واس وہ اگاتی ہے، اس کو پھر گھاس اور جو ڈنڈل ہے، روڑے وغیرہ ہیں، وہ سارے سٹونز جو دیکھ لیں، فصلوں کے مڈ وغیرہ چن کر آپ باہر نکال دیں اور زمین کو اچھی طرح ہموار کر لیں. یہ میری جان اس کی زمین کی تیاری ہے. اب رہا اس کا طریقہ کاشت کیا ہے. تو طریقہ کاشت یہ ہے کہ ادرک کے یاد رکھیں ان دھلے ہوئے نہیں، ان دھلے اور جن پہ مٹی لگی ہوئی ہو بیج کا انتخاب کریں. اور مارچ کے دوران کم از کم 2 آنکھوں والے 25 سے 35 گرام کے ٹکڑے ہفتہ 10 دن تک آپ جو ہوتی ہے نا موئسٹ قسم کی ریت، کیا کہیں گے، مرطوب ریت، اس میں دبا دیں. کتنے دن کے لیے؟ یہ تقریباً ہفتہ 10 دن کے لیے دبا دیں ریت کے اندر. جب اس میں کیا ہوگا کہ وہ پھوٹنا شروع ہو جائیں گے، شاخیں جب تھوڑی تھوڑی پھوٹ آئیں تو کھیت میں پھر آپ اس کو لگا دیں، انشاءاللہ بہترین لگے گا. اور تھوڑے تھوڑے جو ہوتے ہیں ٹکڑے چھوٹے کیے ہوئے ٹکڑے، ان کو آپ 9 انچ کے فاصلے پر یعنی 20 سینٹی میٹر یا 9 انچ رکھ لیں. اور 1.5 فٹ جو ہوتی ہے نا لائنوں کا فاصلہ، وہ آپ 1.5 فٹ کی لائنوں میں کوئی آدھی انچ گہرائی میں آپ یہ کاشت کر دیں. تو 1 ایکڑ میں کم از کم آپ 15 من بیج استعمال آپ کر سکتے ہیں. ہوتا ہے اتنا درکار ہوتا ہے، 15 من بیج اس کا جو ہے وہ درکار ہے. اور ادرک کو زیادہ سے زیادہ 3 میٹر چوڑی اور 6 میٹر لمبی کیاریوں میں آپ کاشت کریں تو زیادہ بہتر ہے. اگر زمین قدرے بھاری اور میرا ہو تو براہ راست زمین پر کاشت کرنے کی بجائے آپ کھیلیوں کے کناروں پر کاشت کر سکتے ہیں، بلکہ کاشت کرنا چاہیے. اور کاشت کے فوراً بعد پہلا پانی لگا دیں. اور مئی جون کے چونکہ اس میں گرمی کافی ہوتی ہے، گرم خشک موسم اور لو سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. باقی رہا عام طور پر فصل جو ہے یہ دسمبر جنوری میں یہ سمجھے خاصی پختہ ہو جاتی ہے. اور پختہ ہونے پر اس کے پتے زرد اور تنے خشک ہو جاتے ہیں. اس کے بعد گٹھیاں اکھاڑ لی جاتی ہیں اور گٹھیاں پانی سے دھو کر اور ہاتھوں سے مل کر مٹی علیحدہ کر کے صاف کر لیں اور تھوڑی دیر دھوپ میں سکھا کر منڈی بھیج دیں. آپ میری جان یہ ہے ادرک کے بارے میں میری معروضات. اور لیکن یہ زیادہ تر آپ کو یہ جو لوگ لگانا چاہتے ہیں یہ دریاؤں کے ساتھ ساتھ ایسی ٹھنڈی زمین جہاں سٹرابری کاشت کی جاتی ہے، وہاں یہ ہلکی کوالٹی کا ادرک یہ بھی لگایا جا سکتا ہے. یہ ایک نیا اس دفعہ انفارمیشن میں یہ دے رہا ہوں. اور باقی میں نے آپ کو یہ پروڈکشن ٹیکنالوجی دے رکھی ہے آلریڈی، لیکن اس دفعہ میں نئی چیزیں آپ کی
گوشت گزار کرا رہا ہوں. اور خاص طور پہ اب رہا سیڈ کہاں سے ملے گا، اب بہتر ہے کہ آپ تھوڑا ایک ہیں ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد، وہاں کے اور یہاں پھر یا NARC میں ڈاکٹر غلام جیلانی ہیں. آج کل پتہ نہیں یہ پروگرام کب تک رہے، اس وقت ڈاکٹر غلام جیلانی نہ ہو کوئی اور ہو. وہاں ویجیٹیبل ڈپارٹمنٹ ہے NARC میں، وہاں ان سے کانٹیکٹ کریں، وہ آپ کی معاونت کریں گے کہ کہاں سے یہ بیج اچھی کوالٹی کا مل جائے گا. یا اپنے اپنے جو صوبے جہاں پہ بھی یہ میرا پروگرام دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے اور لوگ وہ انٹرسٹڈ ہیں، تو وہ اپنے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے بھی رجوع کریں اور وہاں سے کوشش کریں کہ وہ حاصل کریں. اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایک حدیث مبارک پر. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رزق یعنی آمدنی وغیرہ میں ترقی اور طویل عمر کا خواہش مند ہو، اسے اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے. یہ میں بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں. اور دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.